مصر کے دماطا بندرگاہ پر ڈرون حملے کے بعد اسرائیل کے ملوث ہونے کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ ایران نے حملے میں کسی بھی کردار کی تردید کرتے ہوئے اسے فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ ایک اہم علاقائی پیش رفت میں مصر کی دمیاطا بندرگاہ پر ہونے والے حالیہ ڈرون حملے کے بعد مختلف دعوے اور سوالات سامنے آئے ہیں۔ بعض تجزیوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ممکنہ طور پر ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، جس کا مقصد ایران کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا۔ تاہم اس حوالے سے مختلف فریقوں کے موقف ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ابھی بات تو یہی سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے ایسا کیا ہو، لیکن ایران اس کی تردید کرتا ہے۔ چند روز قبل علاقائی ذرائع نے خبر دی ہے کہ مصر کی دمیاطا بندرگاہ پر موجود 2 جہازوں کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کے بعد بعض امریکی میڈیا اور اداروں اور ذرائع نے دعویٰ کیا کہ حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا ایرانی مسلح افواج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی اس حملے کو ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کی کارروائی میں اصل حملہ آور کوئی اور ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری کسی دوسرے فریق پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے سامنے آنے والے تجزیوں میں چند نکات پر زور دیا جا رہا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ایران ماضی میں یعنی پاسٹ میں اپنی جانب سے کی جانے والی فوجی کارروائیوں کا کھلے عام اعلان کرتا رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر ایران اس حملے میں ملوث ہوتا تو وہ اپنے سابقہ طرز عمل کے مطابق اس کا اعتراف بھی کر سکتا تھا۔ اسی بنیاد پر بعض حلقے ایران پر لگائے گئے الزامات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بعض ایرانی ذرائع کے مطابق مصر میں یعنی ایجپٹ میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانا ایران کی عسکری حکمت عملی یا آپریشنل ایجنڈے کا حصہ نہیں رہا ہے۔ اس لیے ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے کو ایران سے جوڑنے کے لیے ابھی تک واضح شواہد سامنے نہیں آئے ہیں، یعنی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ تیسرا نکتہ خطے کی وسیع تر سیاسی صورتحال سے متعلق ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف اپنے بعض اہداف یعنی ٹارگٹس حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے مطابق اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو خطے کے دیگر ممالک یعنی اس ریجن کے اور دوسرے جو ملک ہیں خصوصاً عرب دنیا کے لیے ایک خطرے کے طور پر پیش کیا جائے۔ اسی تناظر میں بعض مبصرین یعنی کومنٹیٹرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نوعیت کی کارروائیاں ایران کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس پس منظر میں کچھ تجزیوں میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ دمیاطا بندرگاہ پر حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تاہم اس دعوے کی آزادانہ تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ چوتھا اور آخری نکتہ ایک جنگی حکمت عملی سے متعلق ہے، جسے بعض مبصرین اس جملے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کو حل نہ کر سکو تو اسے مزید پھیلا دو۔ ان کے مطابق بعض طاقتیں تنازعات کو محدود رکھنے کے بجائے انہیں زیادہ کنٹریز تک پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ دباؤ میں اضافہ کیا جا سکے۔ کومنٹیٹرز کا کہنا ہے کہ مصر کی بندرگاہ یعنی مصر کی جو بندرگاہ ہے دمیاطا، مصر کی بندرگاہ پر حملے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم اس واقعے کی اصل ذمہ داروں کے بارے میں حتمی نتیجہ سامنے آنے کے لیے مزید تحقیقات اور شواہد کا انتظار کرنا ہوگا۔